مگر تجویز ایسے کو کرے جو شریعت و طریقت دونوں کا جامع ہو. اب شریعت و طریقت دونوں کا جامع ہو، فقیہ بھی ہو اور صوفی بھی ہو. صوفی محض اصلاح نہیں کر سکتا، صوفی محض صحیح طریق پر نہ چل سکتا، نہ لے چل سکتا، نہ لے چلے گا نہ خود چلے گا. یہ صوفی محض. فقیہ بھی ہونا چاہیے، احکام ظاہرہ کا علم صحیح رکھنے والا. یہ مطلب ہے شریعت و طریقت دونوں کا جامع ہو. اسی لیے مسند الہند حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب قدس الروح کا ارشاد ہے، تم ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو جامع ہو، محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، صوفی بھی ہو. تو پھر اس میں افراط تفریط نہیں ہوگی، نہ غلو ہوگا، نہ خلو ہوگا، حلو ہوگا، اعتدال بالکل صحیح ڈگر پر چلے گا. ہمارے اکابر علماء دیوبند ماشاء اللہ العظیم بیشتر، سب تو نہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں. حضرت اقدس فقیہ النفس قطب الارشاد مولانا گنگوہی نور اللہ برکاتہ سب سے پہلے اس کا مصداق کامل اور اکمل ہے. پھر امت کا حکیم و ملت کا مجدد حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ برکاتہ اسی مقام پر کھڑے ہو گئے حضرت گنگوہی قدس الروح کے بعد جہاں حضرت گنگوہی کھڑے تھے. محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس الروح، شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی قدس سرہ، یہ سب وہ حضرات ہیں جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں. محدث جو ہر حدیث کے تعلق سے صحیح علم رکھتا ہو کہ یہ حدیث کس حیثیت کی ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، حسن لذاتہ لغیرہ، صحیح لذاتہ لغیرہ، اور ضعیف ہے تو کس درجے کی، احکام میں چل سکتی ہے یا نہیں چلے گی، ترغیب میں چل سکتی ہے یا وہاں بھی نہیں چلے گی. علم حدیث مراد ہوتا ہے جب محدث کہتے ہیں کہ رجال حدیث اسانید حدیث کا ماہر ہو. ورنہ تو میاں حدیث کے نام پر ایسی ایجاد بندہ اور خود ساختہ چیزیں چلی ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں کہ کیا